کذابوں کی داستان کا اگلا کردار بیان بن سمان۔ یہ شخص نبوت کا دعوے دار تھا اور ہندوؤں کی طرح ارواح کے حلول کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے جسم میں خدائے رب العالمین کی روح حلول کر گئی ہے۔ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کے ذریعے زہرہ ستارہ کو بلا سکتا ہوں۔ اس کے پیروکار بھی اس کو خدا کا اوتار مانتے تھے، جس طرح ہندو رام چندر جی اور کرشن جی کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ قرآن کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو ہدایت دیتا ہے، یعنی جو قرآن کی طرف بدنیتی لے کر جائے گا، یہ نیت لے کر جائے گا کہ قرآن میں سے ایسی تعویلات نکالوں جس سے اہل اسلام کو تکلیف اور گزند پہنچاؤں، تو قرآن اس کو اور گمراہ کرتا ہے۔ اور جو قرآن کی طرف نیک نیتی سے جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حقیقت کو جانوں اور دین اسلام کی حقیقت کو جانوں، تو قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے۔ بیان بن سمان بھی قرآن کی ایسی تعویلات کرتا تھا جس سے قرآن کے اصل معنی ہی بدل جاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اس آیت کے بارے میں بیان کا کہنا تھا کہ اس آیت میں جو بیان نام استعمال ہوا ہے وہ اللہ نے میرے لیے استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد میں ہی ہوں، یعنی میں ہی بیان ہوں، میں ہی ہدایت ہوں اور میں ہی موعظہ ہوں۔ بیان نے اپنی نبوت پر ایمان لانے کے لیے امام باقر کو بھی قاصد بھیجا۔ اس نے عمر بن عفیف کے ہاتھ امام کو یہ لکھ بھیجا کہ تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ تو سلامتی میں رہو گے اور مزید ترقی کرو گے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے۔ امام باقر یہ خط پڑھ کر نہایت غضبناک ہو گئے اور انہوں نے قاصد کو بولا کہ یہ خط فوراً نکل جاؤ۔ قاصد نے جیسے ہی خط نکلا تو اس کی وہیں موت ہو گئی۔ امام باقر نے بیان بن سمان کے بارے میں بھی بد دعا فرمائی۔ بیان کا انجام بھی مغیرہ بن سعید جیسا ہی ہوا۔ خالد بن عبداللہ حاکم کوفہ نے مغیرہ بن سعید کے ساتھ ہی بیان کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ جب مغیرہ ہلاک ہو چکا تو خالد نے کہا کہ اب تیری باری ہے بیان، تیرا دعویٰ ہے نا کہ تو اسم اعظم جانتا ہے اور اس کے ذریعے فوجوں کو شکست دے سکتا ہے۔ اب یہ میری فوج، میرا عملہ تیری ہلاکت چاہتا ہے، تو اپنا اسم اعظم پڑھو اور ان کو ہلاک کر ڈالو۔ لیکن چونکہ وہ جھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ خالد نے اس کو بھی مغیرہ کی طرح جلا دیا اور اس طرح یہ فتنہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔